نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور ہماری زندگی۔ قرآن کا پڑھنا کار ثواب، اس کا سمجھنا موجب خیر و برکت اور اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں بچپن سے سکھائی اور بتائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہوئے اور اس پر 30 نیکیاں ملی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھتے جائیں اور کتنی نیکیاں سمیٹتے جائیں۔ یہ تو آسان طریقہ ہی مل گیا نیکیاں سمیٹنے کا۔ اور اسی نیکیاں سمیٹنے کی تقدو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے قرآن کی عربی کو تیز تیز غلط ٹھیک جیسے تیسے پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کہ قرآن پڑھ لو ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب سنوار کر پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ قرآن نے خود بتا دیا کہ جیسے تیسے نہیں پڑھنا، بلکہ ایسے پڑھنا ہے جیسے قرآن کی عربی پڑھنے کا حق ہے، تجوید سے، مخارج سے اور اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے رموز اوقاف کی ادائیگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوگا۔ دوسری جو بات ہم میں سے بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا موجب خیر و برکت ہے۔ اب عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، تلاوت کرنی سیکھ لی تو بلا شبہ قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، لیکن مفہوم سمجھنا آ سکا تو عمل میں بہتری نہ ہو پائے گی۔ یعنی اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ہمیں کچھ باتوں سے روکنے کا کہہ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی طرح اللہ کچھ کام کرنے کا کہہ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کہیں اللہ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے اور ہمیں معلوم نہیں، اور کہیں اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کا بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، کچھ لفظ اور چند چھوٹے چھوٹے جملے بول لیتا ہے، لیکن وہ آپ کی بات پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماں کی کس بات کا کیا مطلب ہے، کون سے لفظ وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے بولتی ہے اور کون سے جملے وہ شاباش دینے کے لیے بولتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پر کچھ اور بچے ہوں، کچھ بڑے بھی ہوں لیکن ان کی زبان کوئی اور ہو، اور آپ کو کچھ لمحوں کے لیے اپنے بچے سے دور ہونا پڑے، تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کے بچے کی کیا کیفیت ہوگی۔ لازمی طور پر اس کا دل چاہے گا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، وہ روئے گا، اپنے آپ کو چھڑوائے گا، پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس ماحول سے نکل جائے، ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ اسے لوگوں کی بات سمجھ میں آ سکے، کیونکہ اس کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی نا، اس لیے اس کا وہاں پہ دل ہی نہیں لگ رہا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ جب قرآن کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا قرآن میں دل نہیں لگتا اور ہم اس کو تیز تیز پڑھ کر وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارے دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوتے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق بنانے کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے، وہ عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے، جس زبان میں اللہ، ہمارا رب،
ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کن الفاظ میں ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے اور کن الفاظ میں ہمارا رب ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کہاں اور کس بات پر انعام کی خوشخبری سناتا ہے اور کن باتوں پر سزا دینے کا کہتا ہے۔ اب جب انسان اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی عربی زبان سیکھنی شروع کرتا ہے اور اللہ کے کلام میں تدبر اور غور و فکر شروع کرتا ہے تو دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور یہ اس کی زندگی میں خیر و برکت اصل میں اس کے اپنے رب سے تعلق ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ہر رضا پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ وہ قرآن کا سمجھنا اس کی بہت سی ذہنی الجھنوں کا علاج بن جاتا ہے اور اللہ اس کوشش کے بدلے اسے سکون قلب عطا کرتے ہیں۔ تو انسان کو اس مقام پر سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا سمجھنا اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بن گیا اور وہ مزید خیر و برکت لینے کے لیے قرآن کی آیات پر اور زیادہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور مزید خیر و برکت پاتا چلا جاتا ہے۔ اب تیسری اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ قرآن کے صحیح تلفظ سے ادائیگی کے بعد دوسرے مرحلے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی عربی زبان سیکھنی۔ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ بھی پڑھنا سیکھ لیا اور قرآن کی آیات کا مفہوم جاننے کی کوشش بھی کر لی۔ اب تیسرا اور بہت اہم مرحلہ یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کر کے نجات پا سکے، جنت میں جا سکے، دوزخ سے بچ سکے۔ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا کہ کون سے کام ہم کریں گے تو جنت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں اور کون سے کام چھوڑ دیں گے تو دوزخ میں ڈالے جانے سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن اصل میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، کون سا کام کب اور کیوں کرنا ہے، کون سی بات کب اور کیسے کرنی ہے، اخلاقیات کا کیا معیار ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اسلامی قوانین قرآن میں واضح کر کے بیان کر دیے گئے، وراثت کے احکامات قرآن میں بیان کر دیے گئے، محرم اور نامحرم کی تمیز قرآن میں سکھا دی گئی، حلال اور حرام کا فرق قرآن میں بیان کر دیا گیا، ماں باپ کے حقوق سمجھا دیے گئے، رشتہ داروں کے حقوق واضح کر دیے گئے، صلہ رحمی کا مفہوم سمجھا دیا گیا، خوشی اور غمی کو منانے کا طریقہ بتا دیا گیا، شادی اور طلاق اور اس سے جڑے سب مسئلوں کا حل بتا دیا گیا، اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا اور اس سے جڑے تمام مسائل واضح کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ ہم اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں سب کچھ قرآن میں سکھا دیا گیا۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم وہ جو چیزیں سیکھیں قرآن پڑھ کے اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ ہماری نجات صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکیں اور شکر کے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں۔ جب ہم ان تینوں مراحل سے گزر چکتے ہیں تب ہمیں اس عبارت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا باعث ثواب، اس کا سمجھنا باعث خیر و برکت اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔